اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق مکیہ، اس کی 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الطارق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الاعلیٰ پڑھی تھی، تو آج ہم سیکھیں گے سورۃ الطارق تجوید کے ساتھ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے بھی شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے۔ شد والے لفظ کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، یعنی رک کر، اور ماں پہ جو مد ہے اس کو مد لازم یعنی مد متصل بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل یعنی مد لازم ہوگی۔ 3 سے 4 الف کے برابر اس مد کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ والطارق، طا کو موٹا کریں گے اور قاف ساکن ہے، وقفاً ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ کریں گے اور قاف کو پور بھی پڑھیں گے موٹا۔ والسماء والطارق والطارق وما ادراک، وما پہ جو مد ہے اس کو مد جائز کہتے ہیں یعنی مد منفصل۔ اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر قلقلہ کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ جو الف کا اس کے اوپر جو ہے حرکت لگا کے آگے نون کے ساتھ ملائیں گے، یعنی الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے وما ادراک ما الطارق النجم، قاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور ملا کے پڑھا جائے گا تو قاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر نہیں ملائیں گے یہاں پر وقف کریں گے طارق پر، تو یہاں سے جب شروع کریں گے تو النجم الثاقب، الف جو ہے اس کے اوپر حرکت آئے گی، زبر لگائیں گے اور نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ النجم الثاقب، سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور ثاقب کیونکہ جو با ہے ساکن ہوگی تو قلقلہ کریں گے۔ النجم الثاقب ثاقب ان کل نفس لما، این پہ اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔ کل نفسل، یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ نفسل لما، لما پہ ادغام ہوگا، نفسل پہ بھی ادغام ہوگا یعنی ادغام بلا غنہ۔ ایک ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، وہ 4 حروف میں ہوتا ہے، یا میم واو نون میں، اور ادغام بلا غنہ لام اور را میں ہوگا۔ نفسل لما، نفسل یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، لام اور را میں ادغام ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ضا کو وقفاً موٹا کریں گے، حافظ فلینظر الانسان مما خلق، یہاں پر اخفا ہوگا، ضا کو پر پڑھیں گے۔ ریل، را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو بریک پڑھیں گے۔ انسانہ یہاں پر اخفا کریں گے، سین کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، سیٹی جیسی آواز نکالیں گے۔ مما یہاں پر ادغام ہوگا یعنی غنہ ادغام مع الغنہ، ادغام کر کے پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے۔ فلینظر الانسان مما خلق، خلق وقفاً جو ہے قاف موٹا بھی ہوگا اور قلقلہ بھی کریں گے۔ مما خلق، خلق من ماء دافق،
خلق، خا کو موٹا کریں گے اور قاف کو بھی مما یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ماں پہ جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، یعنی مد لازم۔ مما یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ دافق وقفاً قلقلہ کریں گے۔ خلق من ماء دافق، دافق یخرج، خا گلے سے آواز نکالیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یخرج من بین الصلب، من بین الصلب یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، یہاں پر اقلاب ہوگا۔ اقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے غنہ کر کے پڑھنا۔ صلب صاد کو مٹا کریں گے۔ یخرج من بین الصلب، صلب صاد کو مٹا کریں گے اور لام کو بریک۔ صلب والترائب، تا کو بریک پڑھیں گے، را پہ مد ہوگی مد متصل۔ اب یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ را کو پر پڑھیں گے اور مد کریں گے۔ والترائب یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ راج، را کو موٹا کریں گے اور قلقلہ کریں گے۔ انہ علی رجعہ لقادر، قاف کو موٹا کریں گے۔ لقادر یوم تبلی السرائر، یوم تب یہاں پر قلقلہ ہوگا اور را کے اوپر جو مد ہے مد متصل ہے، اور وقفاً جو ہے تبلی السرائر را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر آگے ملا کے پڑھیں گے تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، میں یہاں پر اخفا ہوگا، قوہ قاف کو موٹا کریں گے، قوتیوں یہاں پر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر، صاد کو موٹا کریں گے۔ ناصر والسماء ذات الرجع، والسماء شد آ گیا اور سین کو سختی سے پڑھیں گے اور ماں پہ مد کریں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور راج قلقلہ کریں گے اور ساتھ عین بھی پڑھا جائے گا۔ والسماء ذات الرجع والارض، را ساکنوں سے پہلے زبر، را کو پر پڑھیں گے اور ذات کو موٹا کریں گے۔ صاد یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، ان غنہ ہوگا، لقول قاف کو موٹا کریں گے اور لام پہ اخفا کریں گے، غنہ ہوگا۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ ہا کو گلے سے ادا کریں گے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ صدق اللہ العظیم۔